وہ قیصر احمد راجہ صاحب نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں کچھ لڑکیاں ڈانس وانس کر رہی ہیں اور پھر آگے استقبال رمضان کے نام سے نا چل رہا ہے کہ ایڈ چل رہا ہے کہ رمضان آنے والا تو یہ پروگرام آپ دیکھیے گا. قیصر احمد راجہ صاحب نے میری توجہ اس طرف دلائی کہ آپ نے ڈانس کرنا ہے کرو, آپ نے جو مرضی کرنا ہے کرو, میڈیا پہ کون سا کوئی, لیکن اس پہ رمضان کا خدا کا واسطہ لیبل مت لگاؤ. یہ رمضان کا لیبل نہیں لگاؤ اس پہ. پاکستان اسلام کے نام پہ بنائے اور اس میں شک ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں ہوگا, شاعر اسلام کی حفاظت ہوگی, تو اس پہ زبردست طریقے سے اس طرح کے پروگراموں پہ احتجاج کرنا چاہیے ہمیں سوشل میڈیا پہ. تو یہ آپ نے جو کرنا ہے کر رہے ہو آپ نا, کون روک رہا ہے ملک میں, لیکن اس پہ رمضان کا, اس سے تو رمضان نا ایک رسم رہ جائے گی, سب کچھ کرتے رہو اور رمضان بھی ہے اور شوال رہے گا, رمضان رہے گا. بھائی قرآن کا حکم کیا ہے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی. دنیا میں دردناک عذاب تو حکومت دے گی, اگر اسلامی حکومت ہوگی, حکومت دے نہیں رہی ہے, وہ تو ایسے قوانین پاس کر رہی ہے کہ بے حیائی اور زیادہ پھیلے, لیکن آخرت میں اللہ کی حکومت, اس سے کون بچا سکتا ہے ان کو. تو آج جو ہم نے قرآن پڑھا ہے نا, اس میں یہ بھی ہے کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, کہ شیطان تم سے بے حیائی کے وعدے کرتا ہے, اور انما یأمرکم بالسوء والفحشاء, تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم شیطان دیتا ہے. شیطان کا کام ہے یہ. رحمان وہ ہمیں حیا کا حکم دیتا ہے, اور اللہ کا دشمن شیطان وہ ہمیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اس لیے میڈیا کی اس قسم کی حرکتوں پر احتجاج کرنا چاہیے. آپ اگر بے حیائی کر بھی رہے ہو تو کم از کم اس بے حیائی کے ساتھ رمضان کا لیبل مت لگاؤ. اس لیے اس پہ سوشل میڈیا پہ نا بھرپور آواز اٹھائیں اور اس کے خلاف بات کریں. اس کا بڑا اثر پڑتا ہے جب سوشل میڈیا پہ آواز اٹھتی ہے. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رمضان 2026 کی آج پہلی تراویح کا کچھ خلاصہ بیان کروں گا. آج ہم نے سوا پارہ پڑھا ہے, پہلا پارہ اور دوسرے پارے کا ربع یعنی ایک چوتھائی حصہ. سورہ بقرہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے. چاہیے گھڑی میں ٹائم صحیح ہو رہا ہے, صحیح ہو رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں قرآن مجید کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف کروایا ہے. دیکھو رمضان جو ہے نا یہ قرآن کا مہینہ ہے. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہر انسان کو ضرورت ہے سیدھے راستے کی, اس کے بغیر انسان نہیں بن سکتا. تو قرآن کو اللہ نے کتاب ہدایت, سیدھا راستہ, غیر مسلم کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہو سکتے, ان کے پاس سیدھا راستہ ہے ہی نہیں. انسان کو خود نہیں پتہ چلتا سیدھا راستہ کیا ہے, غلط راستہ کیا ہے. صحابہ کرام رمضان کے مہینے میں مسجدوں کو بھرپور طریقے سے آباد کیا کرتے تھے, قرآن سنتے, قرآن سناتے. اسی چیز نے ان کو اللہ کے دین سے جوڑ کے رکھا ہوا تھا. اسی چیز نے ان کو بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونے دیا. تو اس لیے شوق و رغبت کے ساتھ یہ درس آپ سنا کریں. پہلا مرحلہ ہوتا ہے سیدھی بات کو سن لینا. جب انسان میں سننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے پھر اللہ اس کو عمل کی توفیق دے دیتے ہیں. سنے ہی نہیں تو کہاں سے عمل ہوگا. اور یاد رکھو اس زمانے میں اگر تم نے قرآن نہیں سنا, قرآن کیا کہتا ہے, سیدھا راستہ کیا ہے, تو پھر اتنے گمراہ ہو گئے کہ پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا. کیونکہ خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے یہ بات کہ انسان اگر اپنا کوئی راستہ متعین نہیں کرتا وہ دوسروں کے راستے کا حصہ بن جاتا ہے. پھر وہ آپ اگر اپنا خود ہدف متعین نہیں کریں گے نا, کس ٹریک پہ میں نے زندگی گزارنی ہے, تو شیطان پھر آپ کو اپنے والے ٹریک پہ لے جانا شروع کر دے گا.
آج انسان کا مقصد 3 چیزوں میں منحصر ہے: عزت، شہرت، پیسہ، بس اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، سوچتا ہی نہیں ہے، اسی کو کامیابی سمجھا جاتا ہے. قرآن یہ باتیں کرتا ہی نہیں ہے، قرآن کسی اور دنیا میں ہمیں لے کے جاتا ہے. تو عزت، شہرت، دولت یہ سب کسی حد تک ہماری ضرورتیں ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس کے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں، خدا کی قسم، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. بتاؤ کسی کے پاس کوئی ایسی کتاب آ جائے جو خدا نے خود پیش کی ہو، جس نے اس کائنات کو بنایا، اور اس نے اس کے برحق ہونے کے دلائل بھی قائم کر دی ہوں تاکہ ہمیں اطمینان ہو کہ یہ اسی کا کلام ہے. تو آپ سوچو اس سے بڑی خوش قسمتی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ صاف ستھرا جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس پر انسان عمل کرے، اس میں دو رائے ہو نہیں سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس کے 2 تعارف: نمبر 1 اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے. اس کا ٹاپک کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ اس میں آپ کو آن لائن کمانے کے طریقے نہیں بتائے جائیں گے، اس میں آپ کو عزت اور شہرت کمانے کے طریقے نہیں بتائے جائیں گے، اس میں آپ کو صحت بنانے کے طریقے نہیں بتائے جائیں گے. آپ جب یوٹیوب پہ جاتے ہو یا شارٹ کلپس دیکھتے ہو یا ٹک ٹاک دیکھتے ہو تو بیوٹی ٹپس بتائی جا رہی ہوتی ہیں، کھانے پکانے کے طریقے بتائے جا رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کو گائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ مائک صحیح نہیں ہے بھائی، آج گڑبڑ ہے، آواز صحیح نہیں آ رہی نا، گونج رہی ہے. تو آپ جب بھی جاتے ہو نا، آپ کو مختلف قسم کی گائیڈنس مل رہی ہوتی ہیں. کوئی ڈاکٹر بتا رہا ہوتا ہے کینسر سے بچنے کا طریقہ، کینسر کا علاج، موٹاپا کم کرنے کا طریقہ. باڈی بلڈر کو آپ دیکھیں گے وہ آپ کو بتائے گا جم میں مسل بنانے کا طریقہ. تو کھانے پکانے کے طریقے، خواتین کے زیادہ تر چینل بیوٹی ٹپس، یہ سب چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں. لیکن قرآن کا ان میں سے کوئی بھی ٹاپک قرآن کا ٹاپک نہیں ہے. کچھ موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں، پیسہ کمانے کے طریقے بتائے جا رہے ہوتے ہیں. تو قرآن ان میں سے کسی ٹاپک کو بھی نہیں چھیڑتا. وجہ اس کی یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ میں انسان کو وہ چیز بتاؤں گا جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے. تو یہ بہت ہی عظیم ٹاپک ہے قرآن مجید کا. آواز صحیح کرو یار اس کی، میرا گلا بہت ابھی سے بیٹھ گیا رمضان سے پہلے. تو اللہ فرماتے ہیں ہدن، یہ گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، یہ بتائے گا سیدھا راستہ کیا ہے اور غلط ٹریک کون سا ہے. یہ بھی بتائے گا کہ سیدھے راستے پہ چل کے کچھ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، اور یہ بھی بتائے گا غلط ٹریک پہ چلنے والوں کا انجام کیا ہوگا. یہ سب چیزیں کس کے ذمے ہیں؟ قرآن کے ذمے. اس سے بڑا کوئی اہم ٹاپک ہو سکتا ہے؟ للمتقین، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں یا سیدھا راستے پہ چلنا چاہتے ہیں. متقین کا مطلب یہاں جو تقویٰ چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ اس سے ہدایت ان کو ملے گی جو ہدایت کی نیت سے اس کو سنتے اور پڑھتے ہیں. دیکھو جب ہم دنیا میں کوئی دوا کھاتے ہیں نا، کوئی علاج کی، آپ پیناڈول کھائیں، سر درد کی نیت، آپ یہ نیت کریں کہ اس سے میرا سر ٹھیک ہوگا، یا نیت نہ کریں، آپ کی نیت کا اس دوا پہ کوئی اثر ہوگا؟ بولو نہیں ہوگا. اس نے جو کام کرنا ہے وہ کرے گی. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس سے ہر ایک کو ہدایت نہیں ملے گی. اس سے ہدایت اس کو ملے گی جو اس کو پڑھتے اور سنتے ہیں اس نیت سے کہ ہمیں سیدھا راستہ مل جائے. ضدی اور ہٹ دھرم نہیں ہے وہ. یہ جو ایتھیس اور ملحد لوگ ہیں نا، یہ ضدی اور ہٹ دھرم ہو کے قرآن سنتے اور پڑھتے ہیں. میں نے ایک ایتھیس کے پاس ایک ویڈیو بھیج دی، بہت زیادہ خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے. میں نے ایک ویڈیو بھیجی کہ مرغی کیسے اپنے بچوں کے لیے جنگ لڑ رہی ہے نا بڑے جانور سے. چھوٹی سی مرغی ہے. تو میں نے کہا کس نے اس کے دل میں اپنے بچوں کی یہ محبت ڈال دی؟ کیا یہ بھی ایوالو ہونے کا نتیجہ ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا. تو یہ ضد اور ہٹ دھرمی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ضد اور ہٹ دھرمی کو کنارے پر رکھ دو. تو اس کتاب سے تمہیں سیدھا راستہ ملے گا. اچھا ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت سیدھا راستہ نظر بھی آئے گا، اور اگر تم چاہو گے اس سیدھے راستے پہ چلنا تو اس کتاب کو پڑھ کے تمہیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق بھی ملے گی. اس میں اتنی موٹیویشن ہے جو تمہیں سیدھے راستے پر چلا دے گی. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ کو سیدھا راستہ بتا رہا ہو
اور بتانے کے ساتھ ساتھ اس راستے پہ چلنے کے لیے گاڑی بھی خود مہیا کر رہا ہو اور گاڑی میں ڈیزل بھی خود ڈال رہا ہو اور ڈرائیور بھی اس میں آپ کے ساتھ بٹھا دے. تو یہ ہوتی ہے حقیقت, صحیح معنوں میں گائیڈنس. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس سے ہدایت ملے گی ان لوگوں کو جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں. پھر اللہ نے ان کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں کہ جن کو ہدایت ملتی ہے ان کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں. اس کتاب سے جن کو ہدایت ملے گی نا, ان میں کچھ علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ کون سی علامتیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ. سب سے پہلی علامت یہ ہدایت ملنے کے بعد نماز ان سے کبھی ضائع نہیں ہوگی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ حی علی الصلاۃ, جب خدا ہمیں بلا رہا ہے آؤ نماز کے لیے, ایسا جو بلائے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بولو, ڈی ایس پی صاحب نے بلایا کہ آ جاؤ تھانے, کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو ان کو پتا ہے کہ یہ جو مؤذن کی صدا ہے نا حی علی الصلاۃ, یہ مؤذن کی نہیں ہے, یہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو یہ کسی قیمت پہ نماز نہیں چھوڑتے. یہ آج کتنے مسلمان ہیں, مرد ہوں یا عورتیں ہوں, نماز قائم کرتے ہیں. اللہ کی دعوت سب سے ہلکی ہے, سب سے ہلکی ہماری نظر میں. انہی آیتوں میں آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. فرمایا نماز اور صبر سے اللہ کی مدد طلب کرو, لیکن یہ نماز بہت مشکل ہے مگر ان لوگوں پر جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں نا, ان کے لیے مشکل نہیں ہے. یہ جو آج نماز بہت مشکل ہے نا, جو ملحد لوگ ہیں, جو مذہب بیزار لوگ ہیں نا, ان کو نماز پڑھانا ایسے ہے جیسے آگ کے انگارے پہ کھڑا کر دینا کسی کو. ہم دیکھتے تھے بچپن میں, مسجد کے قریب گھر ہے, کبھی مسجد آنے کی توفیق نہیں ملتی. آئے ہیں مسجد میں کسی کام سے تو ایسے بھاگنے کی فکر میں ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو میں اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا, الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاہ بی, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس عذاب سے بچایا ہوا ہے جس میں اس کو مبتلا کیا ہے. تو آج دیکھ لو, ہر چیز کو ٹائم دینے کا ہمارے پاس ٹائم ہے, لیکن نماز کے لیے نہیں ہے. تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز واقعی بڑی مشکل ہے, کیونکہ اس میں کچھ مل نہیں رہا, نظر نہیں آ رہا. نماز پڑھ کے نہ پیسے ملتے ہیں, نہ کوئی آپ کے کوئی ترقی ہو جاتی ہے, نہ کوئی صحت پہ فوری طور پہ کوئی اثر پڑتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے دنیا میں جو لبرل لوگ ہیں نا, جو مذہب بیزار لوگ ہیں, ان کے لیے معاذ اللہ سب سے فضول کام نماز ہے. وہ کہتے ہیں ٹائم ویسٹنگ ہے یہ. ہم نے دیکھا بعض دفعہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے, پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دفتروں میں, کہیں اسٹیشن پہ یا کہیں ایئرپورٹ پہ نا, جماعت ہو رہی ہے, وہ کہتے چھوڑو یار یہ مولویوں کا کام ہے, کرنے دو ان کو. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جن کو اس کتاب سے ہدایت ملے گی نا, ان کے دل میں سب سے پہلے کس چیز کی قدر بیٹھے گی؟ نماز کی. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. انہی آیتوں میں سورہ بقرہ میں آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور لوٹ کر ہم نے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس. تو جس کو یقین ہے کہ میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے, اس کی نظر میں نماز کی بڑی ویلیو ہوگی. اور جس کو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کو میں نے منہ دکھانا ہے, اس کی نظر میں سب سے بورنگ کام کون سا ہوگا؟ نماز. وہ دکان کو ٹائم دے دے گا, نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا وہ. تو اس لیے اللہ نے سب سے پہلی علامت بیان کی ہے جن کو ہدایت ملے گی. وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. جو اللہ کے بتانے سے غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں, اور اس غیب پر ایمان کا سب سے پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ نماز کو قائم کرتے ہیں. سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے. غیب کا تذکرہ اللہ نے کیوں کیا؟ دیکھو غیب کی دو قسمیں ہوتی ہیں. غیب کہتے ہیں جو ہمارے حواس خمسہ سے ٹریس نہ ہو سکے, جو ہمارے حواس خمسہ سے ٹریس نہ ہو سکے, نظر نہ آئے ہمیں. تو غیب پر اگر کوئی دلیل قائم ہو تو ایمان لایا جاتا ہے, دلیل قائم نہ ہو تو اس پر ایمان لانا توہم پرستی ہے. تو اللہ اگر کہہ دے کہ ایسا ہے تو اس کو مان لینا ضروری ہے. اللہ نے کہہ دیا موت کے بعد زندگی ہے, اور اس پہ دلائل قائم کر دیے. اب بھی اگر کوئی ضدی ہٹ دھرم کہتا ہے کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے, تو وہ کس سے مقابلہ کر رہا ہے؟ اللہ سے. اللہ نے کہہ دیا کہ آخرت میں اعمال کا حساب ہوگا, نیک لوگوں کو جنت ملے گی اور برے لوگوں کو آگ میں ڈالوں گا میں. تو عقل مند اللہ کی بات پر یقین کر لیتے ہیں. یہ جو جنت اور جہنم ہے نا, یہ صرف قرآن میں نہیں ہے, تورات میں بھی, انجیل میں بھی. جتنی آسمانی کتابیں ہیں
آخرت کا نقشہ سب میں سیم ہے، حالانکہ اتنی تحریفات ہوئی ہیں ان میں، لیکن جنت اور جہنم کو وہ اپنی کتابوں سے نہیں نکال سکے. تو اس لیے جنت بھی ایک حقیقت اور جہنم بھی ایک حقیقت. تو اللہ فرماتے ہیں غیب پر ایمان لاتے ہیں یعنی ہمارے کہنے سے، اور اس کا سب سے پہلا اثر ہوتا ہے نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، دوسرا اثر ان کی زندگیوں میں یہ آتا ہے کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس رزق میں سے اللہ کی خاطر خرچ کرتے رہتے ہیں. دو قسم کی عبادتیں غیب پر ایمان لانے والے کرتے ہیں. ایک بدنی عبادت جس کو کیا کہا جاتا ہے، بولو، نماز. دوسری مالی عبادت. جو دنیا پرست آدمی ہے وہ مال پر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے. آپ دیکھ لیں جو مادہ پرست لوگ ہیں نا، ایک ایک پائی کے لیے، ایک ایک پائی. یہ جو آپ سنتے ہیں نا غیر مسلم لوگ نے اپنی ساری جائیداد فلانے کو دے دی، یہ مرنے کے بعد دے رہے ہوتے ہیں، یہ کہ مرنے کے بعد یہ اس کو دے دینا، اس کو دے دینا فلانے کو. ورنہ میں نے کچھ ہوتے ہیں بہت تھوڑی مقدار میں نے تو ملیشیا میں وہ قبرستان دیکھا ہے جہاں غیر مسلم لوگوں کی قبریں، جس میں انہوں نے وصیت کی ہوئی ہے کہ ہمیں ہمارے مال سمیت قبر میں دفن کرنا، اور کیا جاتا ہے ان کو. تو مسلمان میں سخاوت غیر مسلم سے زیادہ ہوتی ہے. اگر کوئی غیر مسلم آپ کو سخی نظر آ رہا ہے نا، تو وہ آپ کو اس لیے سخی نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس جتنا مال ہے آپ اس کو اپنے مال سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی اگر 1,00,000 روپے صدقہ کرتا ہے تو رکشا چلانے والے کو یہ تھوڑا صدقہ لگے گا یا بہت زیادہ؟ بہت زیادہ. لیکن اگر اس کی آمدن 20 کروڑ ہے تو اس میں 1,00,000 تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی گر جاتا ہے. تو کسی بھی قوم کے بارے میں دیکھنا ہونا کہ سخاوت کس میں زیادہ ہے، تو ان جیسے مالدار لوگوں کو اس قوم کے ان جیسے مالدار لوگوں سے کمپیئر کرنا چاہیے. مسلمان کتنا سخی ہوتا ہے، مسلمان کی آمدن میں اس کے ماں باپ کا حصہ، مسلمان مرد کی آمدن میں اس کی بیوی کا حصہ، اس کے بچوں کا حصہ، زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی، اس کے علاوہ جو خرچ کرتا رہتا ہے. رمضان میں آپ دیکھیں لوگ کیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. غیر مسلموں میں یہ نہیں ہے، غیر مسلموں میں نہیں ملے گا آپ کو یہ، الا ماشاء اللہ. تو اللہ قرآن میں ہمارے جو ٹرسٹی ہاسپٹل چل رہے ہیں نا، ان ملکوں میں جو غیر مسلم کنٹریز ہیں، ان ملکوں میں حکومتیں جو ارب روپے کی مالک ہوتی ہیں، وہ جن ہسپتالوں کو چلا رہی ہوتی ہے نا حکومت کے خرچے پہ، اتنا خرچے پہ ہمارے ہاں عوام ہسپتالوں کو چلا رہی ہوتی ہے، حکومت نہیں چلاتی. یہ جو ہمارے چند ہاسپٹل ہیں، انڈس ہاسپٹل دیکھ لو، شوکت خانم دیکھ لو، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ہسپتال ہیں، اور اس کے علاوہ دینی مدرسے دیکھ لو، دارالعلوم کرنگی دیکھ لو، جامعۃ الرشید دیکھ لو، بنوری ٹاؤن دیکھ لو، لاکھوں ہزاروں مدرسے ہیں، یتیم خانے دیکھ لو. یہ سارے کے سارے کیا گورنمنٹ چلا رہی ہے؟ اربوں کھربوں روپے ان کا بجٹ ہے. یہ سارے بجٹ کون خرچ کر رہا ہوتا ہے؟ ارب روپے بجٹ صرف انڈس ہاسپٹل کا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو ہم پر ایمان لاتے ہیں ان کے سب سے پہلی علامت نماز قائم کرتے ہیں. نمبر 2 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو روزی ان کو دی ہے، اس لیے کہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے یہ ہماری نہیں ہے، یہ کس نے دی ہے ہمیں؟ یہ اللہ نے دی ہے. اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. کیسے خرچ کرتے ہیں؟ قرآن میں اس کو بھی بیان کیا، سرًا وعلانیۃً، دکھا کے بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں. دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں، بائیں کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور پبلک کو دکھا کے بھی خرچ کرتے ہیں. دکھا کے خرچ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اس لیے ہم نے علماء سے سنا ہے کہ اپنی اولادوں سے بھی صدقات کروانے چاہیے تاکہ ان کو دینے کی عادت پڑے. ہر وقت یوں کر کے نہ بیٹھے رہیں، وہ پیسے دے دو پیسے دے دو. بچے یہی چل رہے ہوتے ہیں نا، ابا پیسے دے دو، گٹکے کے پیسے دے دو، پان کے پیسے دے دو، ہر چیز کے پیسے. خرچ کرنے والا مسلمان کبھی بھی کنجوس نہیں ہو سکتا، یہ خوب سمجھ لو. تو اس لیے اللہ نے یہ 2 علامت، میں اس کو زیادہ فوکس اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن شروع ہی یہیں سے ہو رہا ہے. قرآن شروع ان 2 علامتوں سے ہو رہا ہے. آج ہمارا مذہب حلوے مانڈو کا مجموعہ بن چکا ہے. کھانا ادھر سے کھا لو، ادھر سے کھا لو، ادھر سے کھا لو، ادھر سے کھا لو، فلانے کے حلوے، کنڈے، اور یہ بریانیاں اور یہ سب چیزیں بن چکی ہیں. تو مسلمان کے اندر 2 صفات کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ اس کی علامت ہے. اور یہ کس کے لیے کرے گا یہ کام؟ اللہ کے لیے. بے نمازی مسلمان نہیں ہو سکتا اور کنجوس کمبخت مسلمان نہیں ہو سکتا. صحابہ تو ایسے سخی تھے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کرتے. یا رسول اللہ،
میری محبوب چیز تو میرا باغ ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ، پورا گارڈن، پورا باغ جو سورس آف انکم تھی اٹھا کے صدقہ کر دیا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت آتا نا، سال کا پورا راشن دے دیا کرتے تھے اپنی ازواج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج صبح سے صدقہ کرنا شروع کرتی اور رات تک 1 سال کا پورا راشن ختم. سیدہ عائشہ بھی ایسا ہی کرتی. تو آپ کے بھانجے جو عبداللہ بن زبیر تھے، ان کو ایک دفعہ غصہ آ گیا ان کو کہ بھئی آپ اپنے لیے کچھ بچاتی نہیں ہو. انہوں نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم میں آپ کے ہاتھ روکوں گا. اپنی خالہ کو کہا کہ میں اللہ کی قسم آپ کے ہاتھ روکوں گا. حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا کہ تو مجھے صدقہ کرنے سے روک رہا ہے، حالانکہ وہ خیر خواہی میں کر رہے تھے. اتنا غصہ آیا، فرمایا اللہ کی قسم میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گی. قسم اٹھا لی. پھر بڑے بڑے صحابہ نے سفارشیں کر کے آپ سے قسم توڑوائی. تو حضرت عائشہ نے قسم تو توڑ دی، بات چیت شروع کر دی، مگر قسم توڑنے کا جو کفارہ تھا نا وہ ایک غلام آزاد ہے. اور حضرت عائشہ ساری زندگی غلاموں کو خرید کے آزاد کرتی رہی ہیں تاکہ میری قسم کا ایک جو میں نے توڑی ہے اس کا صرف کفارہ نہ ہو، جو دل میں خلش ہے وہ بھی ختم ہو جائے. تو وہ لوگ ایسے تھے میرے بھائی. اور آج مسلمان کیا ہوتا جا رہا ہے، سخاوت تو دور کی بات، جو واجب حق ہے نا دوسرے کا وہ بھی نہیں دے رہے ہوتے. کسی سے کوئی چیز منگوا کے دیکھ لو، آپ سے کوئی بولے نا یہ فلانی چیز لے کر آؤ، آپ لے کر آؤ، آپ لے کر آ گئے، پھر وہ کہے پیسے دے دو، کل لے لینا، پرسوں لے لینا، ترسوں لے لینا. اتنا سڑاتے ہیں نا بندے کو، آدمی کو دماغ خراب ہونا شروع، ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہے. یار اس کا حق ہے، پہلے پکڑا کیوں نہیں دیتے اس کو؟ فوراً خود فون کر کے پوچھو، خود بولو بھائی آپ کے کتنے پیسے باقی ہیں. دکانوں میں راشن والے کا حساب دیکھ لو، دودھ والے کا حساب دیکھ لو، مکانوں کے کرائے دیکھ لو. یہ تو اس کا واجب حق ہے نا، وہ نہیں دے رہے ہوتے. کرایہ دار یاد دلا دلا کے، مالک مکان یاد دلا دلا کے تھک جاتا ہے. آج جو لازم بہنوں کی وراثت نہیں دے رہے، بیوی کا مہر نہیں دے رہے، کام کروانا ہوگا فوراً کروا لیں گے، پھر پیسے دینے میں کیا کرتے ہیں، ترسانا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تو حکم دے رہے ہیں کہ ینفقون، دوسرے کا پیسہ تو دینا ہی ہے، اپنا بھی دوسروں پہ خرچ کرنا ہے. تو اس لیے میرے بھائی قرآن جو ابتدا کر رہا ہے نا 2 صفات سے، عورت کے لیے بھی حکم ہے وہ سخاوت کرے، مال جمع. آج خواتین سونا جمع کر کے رکھتی ہیں، ہم سے پوچھتی ہیں زکوٰۃ کیسے دوں میں؟ سونا بیچنا پڑے گا. یار خوشی خوشی بیچو سونا بھائی، خوشی خوشی بیچو. جان نکل رہی ہے اس سونے میں، اٹکی ہوئی ہے جان. اس لیے دنیا کو جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھو گے نا، بات کھوپڑی میں آئے گی نہیں. دنیا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اللہ کہتے ہیں جن کو یقین ہے نا اللہ سے ملنا ہے، وہ دنیا سے دل نہیں لگاتے، دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. تو زکوٰۃ دینی پڑے گی بھائی، اپنی جیب خرچی سے نکالو، پورے سال جمع کرتے رہو. خواتین نے نا اپنے شوہروں کے ذمہ لگایا ہوا ہے ہمارے سونے کی زکوٰۃ آپ دیں، وہ بیچارہ دے دیتا ہے، ہو جاتی ہے زکوٰۃ. لیکن آپ بولو نہیں، میری زکوٰۃ کون دے گی؟ میں خود دوں گی. کون دے گا میری زکوٰۃ؟ میں خود دوں گی. میں قربانی دوں گی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی. تو یہ عورت کو بھی سخی ہونا چاہیے اور مرد کو بھی سخی ہونا چاہیے. تو یہ 2 صفات اللہ نے بیان کی ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ 2 بنیادی صفات ہوں گی، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نا سورہ بقرہ جو قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے، ایک بہت اہم ترین آیت ہے جس میں تمام انسانوں کو خطاب ہے، جس سے آپ کو اسلام سمجھ میں آئے گا. واٹ از اسلام؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. یہ بھی دنیا میں جو مذہب بیزار لوگ ہیں ان کے لیے سب سے بورنگ کام رب کی عبادت. کہتے ہیں تعلیم کو فوکس کرو، ٹیکنالوجی کو فوکس کرو، یہ کرو وہ کرو. عبادت نجی مسئلہ ہے. ہر مذہب میں کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں، کچھ عبادت نہیں کرتے. تو چلو ٹھیک ہے کر لو، ٹھیک ہے نہیں کرو تمہاری مرضی ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں، یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے سارے انسانوں، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، مسیحی ہو، یہودی ہو، ملحد ہو، ساری دنیا کے سارے انسانوں، اعبدوا ربکم، غلامی تم نے کس کی اختیار کرنی ہے؟ اللہ نے اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ اللہ کو اللہ کہنے میں انسانوں کا اختلاف ہے. کیا خیال ہے؟ کوئی کہتے ہیں وہ اللہ ہے، کوئی کہتے ہیں اللہ. کہتے ہیں چھوڑو اس بحث کو، اللہ ہے یا کوئی اور ہے. رب تو ہے نا تمہارا جو تمہیں پالنے والا ہے. یہ کائنات ایسے تھوڑی چل رہی ہے، کوئی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا
اور رب کا مطلب تمہیں پال رہا ہے, تمہاری دیکھ بھال کر رہا ہے. دیکھ بھال کرنے کے بغیر یہ سارا نظام عالم چل نہیں سکتا تھا. دیکھ بھال کر رہا ہے, کیسے دیکھ بھال کر رہا ہے اس کی اللہ نے بتایا. الذی خلقکم, سب سے پہلے اس نے تمہیں بنایا, تم خود بخود نہیں بن گئے, خود ایسی چیزیں بن نہیں سکتی. والذین من قبلکم, تم سے پہلے لوگوں کو بھی کس نے بنایا ہے؟ اسی نے بنایا جنس کی تم اولادوں میں ہو. اور وانزل من السماء ماء, یہ جو دنیا میں نظام بنا ہوا ہے نا, آسمان سے پانی برس رہا ہے, اس نظام کو بنانے والا کون ہے؟ ہر جگہ ہر خطے پہ تھوڑی دنیا میں چاند پہ بارش ہوتی ہے بھائی, مریخ پہ بارش ہوتی ہے. تو بارش صرف کہاں ہوتی ہے؟ حیات صرف کہاں ہے؟ زمین پر. اور قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہر زندہ چیز کو ہم نے کس سے بنایا؟ پانی سے. اس پانی کا انتظام ایسا کیا کہ سمندر بنا دیا کڑوا, لیکن اس سمندر سے بادلوں کو اٹھاتا ہے اور پوری دنیا میں برساتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ رب ہے جس کی عبادت کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں. بہت سے سائنسدان پڑھے لکھے لوگ کہیں گے کیا عبادت, کیا دقیانوسی. اللہ کہتے ہیں یہ صرف یہ ریسرچ کر کے یہ بتا سکتے ہیں بارش کیسے ہوتی ہے, پانی ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ کیسے ہے. یہ سارا نظام چلانے والے یہ نہیں ہے. نظام چلانے والا کون ہے؟ رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, تو اس کی عبادت کرو. وہ ہم سب کا مشترکہ رب ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, اور اس پانی سے طرح طرح کے پھل پیدا کر دیے اس نے. یہ بھی کتنی عجیب بات ہے یا نہیں؟ پانی برستا ہے, گوبر اور مٹی کے ملاپ سے گندم پیدا ہوتی ہے اس پانی سے. گندم کو دیکھو, گوبر مٹی کو دیکھو, پانی کو دیکھو, کوئی مناسبت ہے؟ پانی برستا ہے, گوبر مٹی ملتی ہے, اس سے جو پیدا ہوتی ہے, اس سے گھاس پیدا ہوتی ہے, اسی سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں, اسی سے تربوز پیدا ہوتے ہیں, اسی سے کینو پیدا ہوتے ہیں, اسی سے انار, مالٹے, طرح طرح کے ثمرات کا مطلب بے شمار طرح کے پھل اور ثمرات, نتائج پیدا ہوتے ہیں. رزقا لکم, جس کو تم کھاتے ہو. یہ پانی کی بنی ہوئی چیزیں خود بخود نہیں بن رہی. کون بنا رہا ہے؟ اللہ. تو اس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ ہر ایک کے لیے ٹائم ہے, اس کے لیے تمہارے پاس ٹائم. یا عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے, مکمل اس کی غلامی میں آ جاؤ, اپنے آپ کو حوالے کر دو اس کے. فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا, اور اس خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. غیر مسلموں میں نے کیا کیا؟ جو ملحد ہیں وہ تو مانتے ہی نہیں خدا کو, ان سارے دلائل کا انکار کر دیتے ہیں, اور جو مانتے ہیں وہ اس خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں. تو جو محبت خدا کو دینی چاہیے, گائے کو دے دی, بتوں کو دے دی, چوہوں کو دے دی, بندروں کو دے دی, سانپ کو دے دی, سورج کو دے دی, چاند کو دے دی. اللہ